زمانہ جاہلیت میں لوگ تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے تہبند اور شلواریں ٹخنوں سے نیچے باندھا کرتے تھے، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ دراصل اس حکم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تکبر سے بچنے کی تلقین کی ہے، لیکن ہم نے شلوار یا پتلون کو ٹخنوں سے اونچا باندھنے پر ہی اکتفا کر لیا ہے، مگر اس حکم کے پس پردہ حکمت کو نہیں سمجھا۔ اس حکم کا اصل مقصد تو اپنے دلوں کو تکبر اور غرور سے پاک رکھنا ہے، جو کہ یقیناً ایک مشکل عمل ہے۔ دین کو سطحی طور پر جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح فہم اور سمجھ ہونا ضروری ہے۔ دین میں فہم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مولانا جلیل احسن ندوی اپنی کتاب راہ عمل میں لکھتے ہیں کہ صرف اللہ کے 99 نام ذہن نشین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ان 99 ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اپنی شخصیت میں جذب کیا جائے اور ان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس ڈھنگ سے زندگی گزارے کہ اللہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت کے دروازے اس پر ہمیشہ کھلے رہیں۔ اس تمہید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان یا انسانیت کی بھلائی اس میں نہیں کہ وہ اللہ کے 99 ناموں کو رٹ لے یا شلوار کو ٹخنوں سے اونچا باندھ لے، نہ ہی بغیر فہم کے ایسا کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ ان احکامات کی روح کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہی ہم حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر دین کی صحیح سمجھ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، لہٰذا فہم دین کے لیے اسی کی ذات سے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان خود سے جو کوشش کر سکتا ہے وہ قرآن و حدیث اور مستند دینی لٹریچر کا مطالعہ ہے، جس کو اپنی عادت بنانا اور غذا کی طرح اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر دینی کتب، تحریروں اور مختلف مبلغین کی تقریروں کی صورت میں کثیر مواد موجود ہے، جس تک رسائی بھی بہت آسان ہے، لیکن اس مواد کے مستند ہونے پر سوالیہ نشان ہے۔ لہٰذا گمراہی کا عنصر موجود ہونے کے پیش نظر کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے فہم کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت اور مستند دینی کتب کا ہی مطالعہ کیا جائے۔